السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج باب غزوۃ الحدیبیہ سے متعلق درس انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ آج جن حدیث کا درس ہے وہ باب غزوۃ الحدیبیہ کی آخری حدیث ہیں، اور اس کے بعد پھر دوسرے ابواب شروع ہوں گے۔ یہ دیکھیے، قال امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، حدثنا ابن نمیر قال حدثنا یعلا قال حدثنا اسماعیل قال سمعت عبد اللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف فطفنا معه وصلى وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروة فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے گئے تھے سن 6 ہجری میں، اور عمرہ نہیں کر سکے، اور حدیبیہ کے مقام پر صلح ہوئی، تو اس کے بعد پھر سن 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے عمرہ کیا تھا، جس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔ تو اس حدیث میں عمرۃ القضاء کا تذکرہ ہے۔ یہ عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ ہم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ نے عمرہ کیا۔ تو یہاں پر حین اعتمر، تو ھذا فی عمرۃ القضاء فی السنۃ السابعہ بعد صلح حدیبیہ، یہ عمرۃ القضاء میں ہوا تھا سن 7 ہجری میں۔ جب آپ نے عمرہ کیا، آپ نے طواف کیا، ہم نے بھی طواف کیا، آپ نے نماز پڑھی، ہم نے بھی نماز پڑھی، اس لیے کہ خانہ کعبہ کے طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے صفا مروہ کے درمیان سعی کی، ہم نے بھی سعی کی۔ تو یہ عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں جب آپ عمرۃ القضاء میں مکہ پہنچے تو فَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، یہ ہم آپ کی حفاظت کر رہے تھے، ہم آپ کو چھپا رہے تھے مکے والوں سے۔ یہ سترہ استر و سترن، پردہ کرنا، چھپانا، ہم آپ کو چھپا رہے تھے مکہ والوں سے کہ لا یصیبہ احد بشیء، کہ کوئی شخص کسی چیز کے ذریعہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس میں عمرۃ القضاء کا تذکرہ ہے جو یہ صلح حدیبیہ کے بعد پیش آیا ہے۔ آگے دیکھیے، ایک حدیث آ رہی ہے، قال امیر المؤمنین فی الحدیث حدثنا الحسن بن اسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالک بن مغول قال سمعت ابا حسین قال قال ابو وائل لما قدم سالم بن حنیف من صفین اتیناه نستخبره فقال اتهم الرأي فقد رأيتني يوم ابي جندل ولو استطيع ان ارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم امره لرددت والله ورسوله اعلم وما وضعنا اسيافنا على عواتقنا لامر يفزعنا الا اسهلنا بنا الى امر نعرفه قبل هذا الامر ما نصد منها خصما الا تفجر علينا خصم ما ندري كيف ناتي۔ اس میں جو بات ذکر کی گئی ہے، یہ ابو وائل کہتے ہیں جب آئے سہل بن حنیف یہ مقامی صفین سے، اس میں اصل میں تذکرہ ہے، یہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ کی فوج میں لڑائی ہوئی تھی مقامی صفین پر، تو اس میں اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو
یہ سعد بن حنیف مقام صفین سے آئے۔ اصل میں سعد بن حنیف نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا، یعنی یہ غیر جانبدار تھے، حصہ نہیں لیا۔ تو کچھ لوگوں نے سعد بن حنیف پر اتہام لگایا، الزام لگایا کہ انہوں نے کیوں قتال میں حصہ نہیں لیا۔ تو سعد بن حنیف نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کی مصلحت کو دیکھ کر کے میں نے جنگ صفین میں حصہ نہیں لیا، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم لوگوں نے مصلحت کے پیش نظر جنگ نہیں کی، لڑائی نہیں کی اور دب کر کے صلح کی، حالانکہ ہم لوگ تلوار لیے ہوئے تھے۔ بس یہی مناسبت اس میں ہے۔ دیکھیے ابو وائل کہتے ہیں جب آئے سعد بن حنیف صفین سے اتیناہ نستخبرہ، ہم ان کے پاس گئے اس کی خبر معلوم کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اتہموا الرأی، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اپنی رائے کو متہم قرار دو۔ وہ میں نے ذکر کیا نا کہ یہ اس لیے ہوا تھا وذالک ان سہلا کان یتہم فی القتال فقال اتہموا رأیکم فی هذا القتال وما كنت مقصرا وقت الحاجہ لیکن اتوقف عنہ لمصلحة المسلمین كما توقفنا عن القتال وقت صلح الحدیبیہ حینما رأیت ابا جندل وقد ظلم شدیدا۔ تو سعد بن حنیف یہ جنگ صفین میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو کچھ لوگوں نے ان کو الزام دینا شروع کیا کہ تم جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ تو انہوں نے کہا بھی ایسا ہے، اتہموا الرأی، یعنی اتہموا رأیکم، تم لوگ اپنی رائے کو الزام دو۔ فقد رأیتنی یوم ابی جندل، انہوں نے ذکر کیا کہ دیکھو یہ میں نے پایا اپنے آپ کو یہ ابو جندل کے دن۔ تو یوم ابی جندل سے مراد وہی ہے کہ جب صلح حدیبیہ کی شرطیں لکھی جا رہی تھیں اور ابو جندل بن سہیل، جی ابو جندل بن سہیل مسلمان ہو کر کے آئے تھے، لیکن ابھی صلح نہیں لکھی گئی تھی، پھر بھی آپ نے واپس کر دیا، بہت مظلوم تھے وہ۔ تو انہوں نے واقعات دلایا کہ پایا میں نے اپنے آپ کو ابو جندل کے دن، یعنی وہی صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح کی شرطیں لکھی جا رہی تھیں، اور اسی موقع پہ ابو جندل بن سہیل بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، باندھے ہوئے تھے کفار و مشرکین، ان کو لایا گیا، بہت ان پہ ظلم ڈھایا گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مصلحت کے پیش نظر ان کو واپس کر دیا، حالانکہ ابھی صلح کی شرائط لکھی نہیں گئی تھی، اور صلح کی شرائط کا نفاذ ہوتا ہے جب شرائط کی تکمیل ہو جائے۔ تو کہتے ہیں فقط رأیتنی یوم ابی جندل، میں نے پایا اپنے آپ کو ابو جندل کے دن، ولو استطیع، اور اگر میں چاہتا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو رد کر دیتا، نہ مانتا، اور اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ وما وضعنا اسیافنا علی عواتقنا لامر یفزعنا، یعنی ہم لوگوں نے اپنی تلواریں اپنے گردن پہ نہیں رکھی کسی ایسے معاملے کی وجہ سے جو ان کو گھبراہٹ میں ڈال رہا تھا، یعنی کسی بزدلی وغیرہ کی وجہ سے ہم نے تلوار اپنے گردن میں نہیں رکھی تھی، الا اسہلنا بنا الی امر نعرفہ، مگر یہ کہ ہمارے اس طرز عمل نے یا ان تلواروں نے آسان کر دیا ہمارے لیے، آسانی سے پہنچا دیا ایک ایسے معاملے کی طرف جس کو ہم جانتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے صلح۔ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح ہوئی تھی، ایسے ہی جنگ صفین کے موقع پر ہم نے جنگ میں حصہ نہیں لیا، اور مقصد میرا یہ تھا کہ یہ صلح ہو جائے، چنانچہ وہاں بھی صلح ہوئی۔ جنگ صفین کے موقع پر جنگ نہیں ہو سکی، اور یہ
صلح ہوئی تحکیم کے ذریعہ، یعنی وہ قرآن کو حکم مان لیا گیا۔ یہ لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو لوگوں نے نیزے پر قرآن کر دیا تھا کہ قرآن ہمارا فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد پھر یہ ایک ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا گیا تھا حضرت علی کی طرف سے، اور عمرو بن عاص کو حکم بنایا گیا تھا یہ معاویہ کی طرف سے۔ بہرحال صلح ہو گئی۔ تو سالم حنیفی کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں نے تلواریں اپنی گردن پر اس لیے رکھی تھی کہ اس نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی۔ تو وہی کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ما وضعنا اسیافنا علی عواتقنا، ہم نے اپنی تلواریں نہیں رکھی اپنی گردنوں پر، عواتق واحد عاتق، کسی ایسے معاملے کی وجہ سے افزعنا جو ہم کو گھبراہٹ میں ڈال دے، مگر ان تلواروں نے ہم کو آسانی سے پہنچا دیا ایک ایسے معاملے کی طرف جس کو ہم جانتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الصلح بالتحکیم، یعنی تحکیم کے ذریعے سے صلح۔ قبل ھذا الامر، اس معاملے سے پہلے۔ یہ ھذا الامر سے مراد کیا ہے؟ الفتنۃ الواقعہ بین المسلمین من جیش علی و معاویہ فی حرب صفین۔ تو اس معاملے سے پہلے بھی ہم لوگوں نے یہ کیا تھا کہ جنگ میں حصہ نہیں لیا اور تلوار اپنے گردن پہ رکھ دی۔ آگے کہتے ہیں سالم حنیف کی معاملہ اس وقت بڑا خطرناک و نازک ہو گیا تھا۔ ما نسد منہا خصمن، ایک نسخے میں ہے ما نسد منہ خصمن، یہ خصم کے معنی ہوتے ہیں الخصم الجانب، الناحیہ گوشہ، جانب، اور اس کی اصل ہے خصم القربہ، یہ مشق کا کنارہ۔ تو ما نسد منہا خصمن الا تفجر علینا خصم ما ندری کیف ناتی، یعنی ہم اس کے ایک حصے کو بھرتے تھے، الا تفجر علینا، مگر پھٹ پڑتا تھا ہمارے اوپر دوسرا حصہ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ٹھیک کرتے تھے تو دوسری طرف شگاف ہو جاتا تھا، تو ہم اس کے ایک شگاف کو بند کرتے تھے مگر ہمارے لیے دوسرا شگاف پھٹ پڑتا تھا۔ ما ندری کیف ناتی، ہم نہیں جانتے تھے کہ کیف ناتی لہو، کہ اس کے لیے کیا کریں ہم لوگ۔ یہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سالم حنیف نے یہ بتایا ہے کہ جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم لوگوں نے صبر کیا، خاص طور پر وہ ابو جندل کا واقعہ ایسا تھا کہ جس سے ہم لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا، لیکن ہم لوگوں نے مسلمانوں کی یہ مصلحت کے پیش نظر، ایک اہم مصلحت کے پیش نظر ہم لوگوں نے برداشت کیا، صبر کیا۔ جیسے جنگ صفین کے موقع پر ہم لوگوں نے یہ صلح بالتحکیم اختیار کی، یعنی ہم لوگوں نے صلح کر لی اور تاکہ مسلمانوں کا خون نہ ہو۔ بس یہ ہے کہ جیسے جنگ صفین کے موقع پر مسلمانوں کی مصلحت کے پیش نظر ہم لوگوں نے تلواریں استعمال نہیں کی بلکہ صلح کر لی، جس طرح سے کہ ہم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ ابو جندل کے دن، جب ابو جندل یہ قید ہو کر کے لائے گئے تھے اور مظلوم بھی تھے، ہم نے وہاں بھی صلح کی اور وہاں ہم نے اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ آگے دیکھیے، یہ قال امیر المؤمنین محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن مجاہد عن ابن ابی لیلى عن کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ قال اتا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم زمن الحدیبیہ والقمل يتناثر على وجهه فقال أيؤذيك حوام رأسك؟ قلت نعم. قال فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو امسك نسيك. قال أيوب
لا ادری بأی ھذا بدأ، یہ ذکر پہلے بھی آ چکا ہے۔ یہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی یہ غزوہ حدیبیہ میں شریک تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں، اور جوئیں میرے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، ان کے سر کے بال بڑے بڑے تھے اور اس میں جوئیں پڑ گئے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ ایوزی کا حوام مراسکا، کیا تم کو تمہارے سر کے کیڑے نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں؟ حوام واحد حامتن، میں نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے کہا کہ سر کو مڈوا لو۔ یہ بات آ چکی ہے پہلے بھی کہ اگر آدمی محرم ہو اور اس کے سر میں پھوڑا پھونسی نکل آئے یا کوئی وجہ ہو جائے اور سر کو مڈنا پڑے، تو چونکہ یہ آداب احرام کے خلاف ہے، لہذا اس کو دم دینا پڑے گا۔ اب یا تو 3 روزہ رکھے، یا 6 مسکین کو کھانا کھلائے، یا ایک قربانی کرے۔ تو آپ نے کہا کہ کعب بن عجرہ سے کہ تم سر موڑ لو اور 3 دن کا روزہ رکھو، یا 6 مسکین کو کھانا کھلا دو، یا ایک قربانی کرو۔ ایوب کہتے ہیں کہ لا ندری بأی ھذا بدأ، مجھے معلوم نہیں کہ ان تینوں میں سے کس کے ساتھ شروع کیا تھا، یعنی 3 دن کا روزہ یا 6 مسکین کا کھانا یا قربانی، ان تینوں میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے آدمی۔ اور یہ آخری حدیث ہے باب غزوۃ الحدیبیہ کی۔ یہ قال محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثني محمد بن هشام ابو عبداللہ قال حدثنا حشیم عن ابی بشر عن مجاہد عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن کعب بن عجرہ۔ کعب بن عجرہ کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحدیبیہ ونحن محرمون وقد حاصرنا المشركون قال وكانت لي وفرة فجعلت الحوام تساقط على وجهي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيؤذيك حوام رأسك؟ قلت نعم، وأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك۔ یہ کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ہم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حدیبیہ میں، اور ہم احرام باندھے ہوئے تھے، اس لیے کہ سب لوگوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ اور وقد حاصرنا، یہ حاصرہ واحد ذکر غائب، المشرکون اس کا فاعل ہے، اور مشرکین نے ہم لوگوں کو روک دیا تھا، یعنی احصار پیش آ گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے بڑے بال تھے، وفرا کہتے ہیں بڑے بال کو، میرے بڑے بال تھے، تو کیڑے گرنے لگے میرے چہرے پر، بہت زیادہ جوئیں تھے۔ تو میرے پاس گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ ایوزی کا حوام مراسکا، کیا تم کو تمہارے سر کے کیڑے نقصان پہنچا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں۔ اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اتری، مطلب اس آیت کریمہ میں یہ حکم ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ اپنے سر کو مڈوا لے تو اس کو دم دینا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا۔ تو فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو اس کے سر میں، تو فدیہ ہے روزے کا یا صدقہ وہی 6 مسکین کو کھانا کھلانا یا قربانی۔ تو گویا اس آیت کریمہ میں اسی فدیے کا تذکرہ ہے۔ تو یہ باب غزوۃ الحدیبیہ اختتام پذیر ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔